أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عبادتیں رکھی ہیں، اور ان عبادتوں میں ایک حد متعین ہے. جیسے نماز صرف 5 وقت کی فرض ہے، 6واں وقت کوئی نہیں. روزے 1 مہینے کے فرض ہیں، ایام معدودات. زکوٰۃ ایک مقدار ہے. حج سال میں 1 مرتبہ ہے، اور جب وہ حج کا مہینہ آ جائے. لیکن اللہ کی ایک ایسی عبادت کہ جسے بندہ ہر وقت کرتا ہے وہ ہے ذکر اللہ کی عبادت. اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اپنے عمل سے اللہ کا ذکر کرے، اپنے فعل سے اللہ کا ذکر کرے. یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی حد متعین نہیں، جتنا چاہے اتنا کرے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے. مفسرین نے لکھا فاذکرنی بطاعتی. جب بندہ اطاعت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے پریشانی میں یاد کرتا ہے. جب بندہ لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا چرچا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی محفل میں، نورانی محفل میں اس بندے کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی اس کا چرچا کرتا ہے. فرشتوں سے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ عبادت کے لیے ملائکہ کافی ہے. ملائکہ آپ کی عبادت کر رہے ہیں. جس کو جس عبادت میں لگا رکھا ہے وہ بھرپور انجام دے رہا ہے. فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ، یہ انسان جب دنیا میں آ جائے گا تو یہ ایک دوسرے کا خون بہائے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ، یہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اسی کو لے کر اللہ ارشاد فرمائے گئے فرشتوں دیکھو تم نے کہا تھا کہ یہ خون بہائیں گے،
انہوں نے اپنی زبانوں سے میرا ذکر کیا، اور یہ اطاعت میں اتنے آگے نکل گئے، اتنے آگے نکل گئے کہ یہ میرا قرب انہوں نے حاصل کر لیا۔ جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے بندہ، میں ان کی سنتا ہوں اور ان کی حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، میں تجھے نورانی محفلوں میں یاد کروں گا۔ واشکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کر۔ دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ وہ مرد جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی ہیں۔ یہاں مرد کو علیحدہ بیان کیا اللہ نے، عورت کو علیحدہ بیان کیا، اور فرمایا مغفرۃ واجرا عظیما۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں مغفرت کا پروانہ دیں گے اور انہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ کس چیز کے بدلے؟ جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا۔ اے اللہ، ہم نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ تم نے مجھے یاد کیا، خلوت میں مجھے یاد کیا، جلوت میں مجھے یاد کیا، سب کے سامنے مجھے یاد کیا، اور کونوں میں بیٹھ کر اللہ کا تم نے ذکر کیا۔ تیسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کہ تم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا سامان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، ان کے پیچھے پیچھے چلو، اور اللہ اور آخرت پر یقین اور بھروسہ رکھنا، اور وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ اور ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو تمہارا مال کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں نہ روک دے، تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں نہ روک دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک دے۔ اور فرمایا اگلی آیت میں کہ اگر تمہیں ایسا کیا، تم نے ایسا کیا کہ تم اللہ کے ذکر سے روک گئے، تمہاری اولاد نے تمہیں روک دیا، تمہارے مال نے تمہیں روک دیا، تو تم نے اگر ایسا کیا تو بہت بڑے خسارے والے ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اے معاذ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، جس سے سارے کائنات کے مسلمان جس سے محبت کرتے ہو، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جانور محبت کرتے ہو، چرند پرند محبت کرتے ہو، وہ نبی کہہ رہے ہیں معاذ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ایک عمل بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، اے معاذ اسے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ جب بھی تم نماز سے فارغ ہو تو پڑھ لینا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا پڑھ لینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا بجا صحابہ اکرام کو تلقین کرتے رہتے تھے،
ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ تم اللہ کا ذکر خوب زیادہ کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 درجے بنائے گا، اور سب سے پہلا درجہ اس کا ہوگا کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرتا تھا۔ اس دنیا میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتا رہتا تھا، اللہ اس کے پیچھے جھنڈا لگا دیں گے اور وہ بے حساب اور کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اے میرے صحابہ، ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور بے شک زمین اور آسمان، دن اور رات میں تدبر کرنے والے، دن اور رات کو دیکھنے والے، لآیات لأولی الالباب، و عقل مند ہے۔ کون عقل مند ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور کروٹ کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا، ڈھالنے والا، عرض کو بچھانے والا، فرش کو لگانے والا، آسمان کو تاننے والا، آسمان کو بلندی عطا فرمانے والا، اور سب سے بڑا انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت میں اللہ نے بہترین کاریگری کے ساتھ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنے اندر دیکھتا ہے کہ اللہ تو نے ناک صحیح جگہ پر لگائی، کان صحیح جگہ پر لگائے، اور آنکھ صحیح جگہ پر لگائی، اس میں دیکھنے کی قوت رکھی، کانوں میں سماعت کی قوت رکھی، زبان میں بولنے کی قوت رکھی، اے اللہ دماغ میں سوچنے کی قوت رکھی، یہ کس نے رکھی؟ دنیا کے کسی کاریگر نے نہیں رکھی، بلکہ خود رب العالمین نے رکھی۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور پھر کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے تمام اعضاء صحیح سالم عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب بھی اذان ہو، جب بھی آواز دی جائے جمعے کے دن، اپنے کاروبار کو بند کرو اور دوڑو اللہ کی یاد کی طرف۔ چلنا نہیں فرمایا اللہ نے، فرمایا اے ایمان والو، اے امت محمدیہ، تمہیں ایک دن دیا گیا ہے، اور ایک دن میں بھی ایک ساعت دی گئی ہے، ایک وقت دیا گیا ہے کہ جب بھی اذان ہو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کی یاد میں دوڑ پڑو۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے سنیچر کا دن دیا، ہفتے کا دن دیا، اتوار کا دن دیا، لیکن ان کے لیے کاروبار اس دن جائز نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں مختصر سا وقت دیا ہے، نماز تک کا وقت دیا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو تم پھیل جاؤ دنیا میں، کاروبار کرو، کماؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پچھلی امتوں میں پورے دن تجارت بند، حرام تھی تجارت کرنا۔ بنی اسرائیل میں تجارت حرام تھی ایک دن ہفتے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت دی ہے کہ تم جمعے کے دن بھی کاروبار کرو، لیکن جب میں آواز دوں اپنے کاروبار کو بند کر دو۔ اس وقت تمہیں جائز نہیں ہے کاروبار کرنا، اس وقت جائز نہیں ہے خرید و فروخت کرنا، اب تمہارا کاروبار بند۔ لیکن جب نماز ہو جائے، فارغ ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے فارغ ہو جاؤ، تو فرمایا کہ تم اپنی دکانیں کھول لو، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین پر رزق بٹورنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، حلال روزی تلاش کرنے کے لیے۔ واسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع،
اور فرمایا وانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے اور مفسرین کا یہ عمل تھا کہ جب جمعے کی نماز ہوتی تھی اور فارغ ہو جایا کرتے تھے تو کچھ خرید و فروخت کر لیا کرتے تھے تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے۔ کچھ خرید لیا کرتے تھے اور کچھ فروخت کر دیا کرتے تھے تاکہ اللہ کی بات پوری ہو جائے، اللہ کا فضل انسان تلاش کر لے، اللہ کا فضل اسے مل جائے، وہ برکت والی روزی اللہ کی حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے ذکر کرو؟ قیام و قعودا، کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی اور کروٹ کے بل بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اگر رات کو بستر پر لیٹو تب بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر تمہارے دل سے ہو، تمہاری زبان سے جاری ہو، تاکہ جب نیند آ جائے سکون سے نیند آ جائے اور پھر جب صبح کو اٹھو پھر اللہ کا ذکر کرتے ہو کہ اللہ رات آئی، تو نے ہمیں موت کے منہ میں ڈال دیا، ہم سو گئے، ہمارے ہاتھ کہاں ہیں، ہماری پیر کہاں ہے، ہماری زبان کہاں ہے، ہمارا تھوک کہاں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم ایک طریقے سے مر چکے تھے، لیکن اے اللہ بعدما اماتنا واحیانا، اے اللہ بعد میں تو نے ہمیں اٹھایا، ہمیں صحیح سالم کھڑا کیا اور ہمارے جوڑ بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں صحیح سالم کھڑا کیا۔ ایسی ایک وقت وہ آئے گا جب انسان کو حقیقی موت آئے گی اور موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کھڑا کرے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد وہ شخص جو ذکر اللہ میں مصروف ہوگا، جو ذکر کرتا ہوگا، کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہوگا، اللہ قیامت کے دن ذکر اللہ والی صفوں میں اللہ کھڑا کر دے گا انسان کہ یہ دنیا میں اللہ کو یاد کرتے تھے، آج ان کی صفیں الگ ہو جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب فرمائے گا اللہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جب مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، ایمان والوں کو ذاکرین کو علیحدہ کر دیا جائے گا، نماز والوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، روزے والوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور مجرموں سے فرمائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں ان کی صف میں سے الگ ہو جاؤ اور تم اپنی جہنم کی لائن بناؤ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نام کا، اللہ کے ذکر کا، نمازوں کا، زکوٰۃ کا، داد و دہیج کا اور خیرات کا، صدقات کا اس وقت قیمت معلوم ہوگی کہ اللہ ہم دنیا میں جو گئے تھے آپ کے نام پر خرچ کیا تھا، ذکر کیا تھا، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، آپ کی اطاعت کی تھی، نبی پاک علیہ السلام کو ہم نے اپنی زندگی کا نمونہ بنایا تھا، آج ہمیں اس کے ثمرات مل رہے، آج اس کے ہمیں اجر مل رہا ہے کہ آج مجرموں کو تو الگ کر دیا گیا ہے لیکن ہمیں ایمان والوں کی صف میں علیحدہ کر دیا گیا، ہمیں جنتیوں کی صف میں علیحدہ کر دیا گیا ہے، لوگوں کو جہنمیوں کی صف میں علیحدہ کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو مخالفت کرتے تھے، وہ لوگ جو قرآن کے باغی تھے، وہ لوگ جو نماز کے باغی تھے، وہ لوگ جو روزے کے باغی تھے، وہ لوگ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماڈل نہیں مانتے تھے، آج انہیں علیحدہ کر دیا گیا، اور وہ لوگ جو ماڈل مانتے تھے، آئیڈیل مانتے تھے، نمونہ مانتے تھے، ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ آج ہمیں اس کی قیمت معلوم ہوگی، اس کے ثمرات معلوم ہوں گے، اس کا اجر معلوم ہوگا کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی علیحدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو صحیح ایمان عطا فرمائے اور یقین عطا فرمائے، قرآن سے، قرآن والوں سے محبت نصیب فرمائے، علماء سے، علماء دین سے محبت نصیب فرمائے۔